اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع جو ہوتے ہوئے یا ہونے والے کام کو بتائے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کو بتائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی کے بحث اور اس کے بارے میں ساری چیزیں بتائی جا چکی ہیں۔ اب آتا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ موجودہ اور آئندہ، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں پایا جائے۔ اس کے اندر قرآن کریم میں استعمال ہونے والے کچھ فعل مضارع لکھے گئے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے یقولو، کہتا ہے، اس کے معنی کہے گا بھی ہے۔ یقولو، یرفعو، یرفعو بلند کرتا ہے۔ اور اب آیا لفظ یقولون، وہ سب کہتے ہیں۔ اب دقت یہ ہے کہ آپ کہاں تک اس کو یاد کریں گے کہ یقولو، یقولونا، تقولو، قلنا، یہ سارے الفاظ آئیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغے جو ہوتے ہیں اس کو قاعدے سے یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہ جائے گی جس طرح سے فعل ماضی کا آپ نے یاد کیا تھا۔ تو یہ دیکھیے فعل مضارع کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ زمان حال اور استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیے، بہت شارٹ میں ہے، مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے اور یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ماضی کے صیغے واحد کا پہلا حرف ساکن کر دیا جائے۔ جیسے مان لیجئے ہم نے لفظ لیا کتابا، کتابا، کتابا۔ اب اس کو فعل مضارع بنانا ہے تو پہلے حرف کو ہم ساکن کر دیں۔ ظاہر پہلے حرف کو ساکن کر دیا، اب یہ تو پڑھنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو 4 حروف ایسے ہیں جن کا اضافہ کرنا ہے: الف، تا، یا اور نون۔ اس کو شارٹ میں عطینہ کہیں گے۔ الف، تا، یا، نون، یہ 4 حروف کا اضافہ کرنا ہے۔ اب اس 4 حروف کا اضافہ کیسے کریں گے؟ 4 جگہوں پر یا لگائیں گے۔ تو ہم نے پہلے لفظ کو ساکن کیا اور اس کے پہلے یا لگایا اور یا کو پیش کر دیا اور آخری حرف کو پیش دے دیا تو کیا بن گیا؟ یکتبو، یکتبو۔ تو یا 4 صیغوں کے پہلے لگنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تا جو ہے وہ 8 صیغوں میں تا لگے گی۔ تا کتنے میں لگے گی؟ یا 4 صیغوں میں لگ جائے گی اور تا جو ہے وہ 8 صیغوں میں لگ جائے گی۔ ایک صیغے میں الف لگ جائے گا اور ایک میں نون الف زبر نہ لگے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کے فعل مضارع بن جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، یا 4 صیغوں کے پہلے واحد، تثنیہ و جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، ان 4 صیغوں کے پہلے آپ یا لگائیں گے اور تا 8 صیغوں کے پہلے لگے گی۔ الف صرف ایک صیغہ واحد متکلم کے پہلے اور نون صرف ایک صیغہ جمع متکلم کے پہلے، اور پھر اس طریقے سے اس کی گردان آ جائے گی۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، یفعلو، یفعلان، یفعلون، اور تفعلو، تفعلان، یفعلنا۔ پھر کیا آ جائے گا؟ تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ بس یہ ہو گیا۔
اس میں کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے آخر کو رفع پیش دیا جائے گا، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ ان میں رفع کے بجائے نون بڑھایا جائے گا۔ تثنیہ کے ان چاروں صیغوں میں نون مکسور رہے گا، اور تین صیغوں میں نون مفتوح رہے گا۔ کل 7 صیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے۔ ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے ان کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور 2 جگہوں پر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب یفعلنا تفعلنا، یہ نون اعرابی نہیں، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، یہ کبھی ساقط نہیں ہوگا۔ بس اتنا مختصر سا آپ کو یاد کرنا ہے اور آپ کو فعل مضارع بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل مضارع کی علامت میں 4 حروف ہیں، الف تا یا نون علی زبر نا، اتینا۔ ان کو ماضی سے پہلے بڑھانا ہے۔ کیسے بڑھانا ہے؟ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، جیسے فعلا لیا مان لیجیے، تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ پہلے حرف کو ساکن دے کے اس کے پہلے یا بڑھا دیں گے اور آخری حرف کو پیش دے دیں گے، یہ بن گیا یفعلو۔ دوسرا حرف جو ہے وہ یفعلو ہے، تو یہاں پر یا تو بڑھایا لیکن تثنیہ کے لیے الف بڑھایا اور پیش کی جگہ پہ نون بڑھا دیا، تو یفعلانے ہو گیا، یفعلو یفعلانے، اور یفعلونا یفعلونا، تو یہاں پر پیش کی جگہ پہ نون ہے، یفعلو یفعلان یفعلونا۔ اب آئیے ادھر تا، تفعلو تفعلان یفعلنا، ایک عجیب چیز آ جائے گی، یفعل یفعلنا، یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا۔ پھر چلیے تفعلو تفعلان تفعلونا، پھر تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ بس اس طریقے سے بقیہ ساری چیزیں وہی رہیں گی اور ترجمہ ہوگا ماضی اور حال دونوں کا ہوگا۔ اب اس کے اندر دیکھیے یقولو، یہ قالا فعل ماضی اس کا ہے، یقولو میں قالا اس کا فعل ماضی ہے، اس کی پوری گردان آپ کو یاد ہوگی، قالا قالا قالو قالو۔ اب مضارع میں یقولو یقولان یقولونا، تقولو تقولان یقولنا، تقولو تقولان تقولون، تقولین تقولان یقولنا، اقولو نقولو۔ اب یدخلو لفظ آیا، تو یدخلو میں کا ماضی ہے دخلا۔ اب دخلا کی پوری گردان آپ کو یاد ہے، دخلا یاد ہے، دخلا دخلا دخلو، یہاں بھی آیا یدخلو، یدخلو یدخلان یدخلونا، تدخلو تدخلان یدخلنا، تدخلو تدخلان تدخلون، تدخلین تدخلان تدخلنا، ادخلو ندخلو۔ اب آیا یؤمنون، یؤمنو، یہ پیچھے آ چکا ہے، دیکھیے آمنہ آیا تھا نا، آمنہ یہاں پر ہے، اس کا مضارع ہوگا یؤمنو، آمنہ کا مضارع ہے یؤمنو، تو یؤمنو یؤمنان یؤمنونا۔ اب رفعا، یہ یرفعو ہے، اس کا ماضی ہے رفعا، رفعا رفعا رفعو، تو یرفعو کا ماضی ہے رفعا۔ یعلمو، یہ بھی آ چکا ہے، اس کا ماضی ہے عالما، یعلم یعلمان۔ یسجدو، یہاں پہ پیچھے آیا تھا سجدہ، سجدہ آیا تھا، سجدہ مطلب سجدہ کیا، اس کا مضارع ہو جائے گا یسجدو۔ اسی طریقے سے قالا آیا تھا یہاں پر، تو اس کا ہو گیا، قالا آیا تھا نا پیچھے، اس کا مضارع ہے یقولو۔ اب اس کی پوری گردان میں ہے یقولو یقولان یقولونا، تقولو تقولان یقولنا۔ دخلا، دخلا سے ہے یدخلو یدخلان یدخلونا، یؤمنونا، یہی یؤمنو سے یؤمنونا۔ اچھا، یہ یوقنونا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ایقنا سے ہے، ایقنا یوقنو یوقنونا۔ یقیمونا، اقام یقیم، یقیم یقیمان یقیمونا۔ ينفق ينفقان ينفقون، عالمہ سے یعلمون، یہ آ چکا ہے، یعملون عاملہ سے ہے، تقولو وہی قالا، تعلم عالمہ سے، تصبرو صبرا، ترزقو رزقا، تقولون وہی قالا والا، تعلمون وہی پرانا، تؤمنون بھی پرانا، تعملون وہی، عالمو بھی وہی، احکمو حکمہ فیصلہ کیا،
अक़ूलू वही है, ज़करा, और नअलमु, नुअमिनु, नअबुदु, नस्तईनु, इस्तआना, यस्तईनु। तो इस तरीक़े से इसके अंदर कुछ ही अल्फाज हैं, बकिया उसके सेगे हैं। तो आपको अब फ़ेल माज़ी जब याद हो गया तो फ़ेल मुज़ारे बहुत आसान हो गया। फ़ेल मुज़ारे इस तरीके से आपको याद करना है। फ़ेल मुज़ारे, अभी मैं इसका वो अलग से आपको फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, तो इसको याद करिए। और माज़ी याद है अगर, तो फिर मुज़ारे बहुत याद आसान है। और ये सेगे, तो आज का सबक सिर्फ इतना ही, यही एक पेज नंबर 39 है जिसको आपको याद करना है। जिनके पास इंग्लिश वाली किताब है वो देख लें, इंग्लिश वाली किताब में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। आपने देखा होगा जिनके पास इंग्लिश वाली किताब थी, ये इस तरीके से लिखा हुआ था, उसकी मीनिंग भी लिखी थी यहाँ पर। चूँकि जब तक आप फ़ेल मुज़ारे में देखिए, सबक नंबर 26 बनेगा, यक़ूलू वो कहता है, तो यक़ूलू का माज़ी आएगा क़ाला, यदख़ुलू को दख़ला, युमिनू का आमना, यरफ़उ रफ़आ, यअलमु अलमा, यस्जुदु सजदा, यक़ूलूना का क़ाला ही है, यदख़ुलूना का दख़ला, युमिनूना का आमना, युक़िनूना का अयक़ना, युक़ीमूना का अक़ामा, युनफ़िक़ूना नफ़क़ा, नफ़क़ा। इसी तरीके से यअलमूना। तो ये पेज नंबर 70 और 71 अंग्रेज़ी वाली किताब से हो जाएगा। बस यही सबक है, इसके बाद देखो।